الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مولانا علی اکبر مدنی کے نام سے۔ سب سے پہلے آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ٹاپک میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں، تقریباً ہی تمام ہی اسلامی بھائیوں کو اس ٹاپک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا عوام، کیا خواص، ہر بندہ ہی اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے۔ وہ ٹاپک کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں تو مختلف نماز کے اندر ہمیں خیالات آتے ہیں۔ چونکہ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا خبیث ہے، تو جس وقت ہم دنیا کے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کوئی بھی خیال نہیں آتا، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتے ہیں، تو شیطان ہمیں نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز کے اندر ہمیں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، بعض اوقات تو انتہائی برے خیال آتے ہیں۔ تو اب ان کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر جو وسوسے ہمارے یہاں آتے ہیں تو فی نفس ہی نماز کے اندر وسوسوں کا آنا یہ برا نہیں ہوتا، چونکہ شیطان اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے اور اس کی فل کوشش ہوتی ہے کہ میں نمازی کو ان خیالات کے اندر مبتلا کروں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، فی نفس ہی نماز کے اندر اگر کسی کو خیالات وغیرہ آتے ہیں تو فی نفس ہی خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے، لیکن بندہ کوشش کرے ان خیالات کا مقابلہ کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اگر ہمیں خیالات وغیرہ آتے ہیں یا نماز کے اندر جو ہے وہ ہمیں دنیا کے کام کاج یاد آ جاتے ہیں تو بندہ پھر اسی کی وجہ سے نماز کو ہی چھوڑ دے کہ نہیں جناب میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے تو وسوسے آتے ہیں، مجھے تو خیالات آتے ہیں۔ تو نماز کے اندر وسوسوں کا آنا یہ برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایسا کون سا کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نماز کے اندر وسوسے نہ آئیں، نماز کے اندر خیالات وغیرہ نہ آئیں۔ تو علماء کرام نے اس کا ایک طریقہ تو یہ لکھا کہ نماز سے پہلے اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھو تھو کریں اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کریں۔ اور نیت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے آپ کی کہ میں شیطان کے منہ میں تھوکتا ہوں، آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو امید ہے کہ شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا اور نماز کے اندر آپ کو وسوسے خیالات وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو مستحبات علماء کرام نے بیان کیے ان مستحبات پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر آپ جب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں نماز میں تو آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کی نظر پاؤں پر ہونی چاہیے۔ جب آپ اتحیات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قعدے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب آپ سجدہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کی نظر آپ کے ناک پر ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نماز کے مستحبات کو بیان کیا گیا۔ اگر آپ اپنی نظر ان جگہوں پر، ان جسم کے اعضاء پر رکھتے ہیں تو آپ کو نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے، آپ کو نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ تو آپ بھلے تجربہ کر کر بھی دیکھ لیجئے، جب آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو آپ کی جو نماز ہے وہ 100% ہی آپ کی توجہ نماز کے اندر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے دوسرے لوگوں کی نمازیں درست ہو سکتی ہیں، وہ خیالات وسوسے سے بچ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ مزید انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔